اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو توبۃ نصوحا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کر لے تو جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے تو پلٹ کر وہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ ہم نے لفظ توبہ سنا بہت دفعہ ہے کہ توبہ کر لو توبہ کر لو، واٹ از دا ڈیفینیشن؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ توبہ کس شے کا نام ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، یہ توبہ؟ شہد کو جب دھویا جاتا ہے، شہد کو جب پکایا جاتا ہے، شہد کو جب صاف کیا جاتا ہے، وہ شہد جس کو موم اور دیگر علائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو اسے اصل ناسحن، شہد خالص کہتے ہیں۔ اگر نصوحن اس سے ماخوذ ہے تو مقصد یہ ہوگا کہ تیری توبہ نفاق سے، ریاکاری سے اور کاہلی کی علائشوں سے پاک ہونی چاہیے۔ توبہ کے اندر بھی ریاکاری نہ ہو۔ توبۃ النصوحہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح تم نے اپنے ایمان کے لباس کو گناہوں سے تار تار کیا ہے اور تقوی کے پیراہن میں چاک ڈال دیے ہیں، تو اب ایسی توبہ کرو کہ وہ چاک رفو ہو جائیں اور تیرے وجود پر، تیری روح پر، تیرے دل پر، تیرے گمان پر، تیرے تخیل تصور، تیرے وجدان پر گناہ کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یہ ہے توبۃ النصوحہ۔ تیسرا قول کیا لکھا ہے؟ نصوحن اصل میں نصیحت سے بنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو توبہ ایسی کر کہ تیرے وجود سے، تیری چال ڈھال سے، تیرے چلنے پھرنے سے، تیرے اٹھنے بیٹھنے سے، تیرے بولنے سے، تیری گفتار سے، تیری رفتار سے تیری توبہ ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ ہے توبۃ النصوحہ، کہ تیرا وجود وہ توبہ کے آثار کو ظاہر کرے اور ضمانت دے کر کہیں ہاں اس نے سچی توبہ کی ہے۔ اس کا وجود اس بات کو ظاہر کر رہا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوا دنیا سے گزر گیا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ چار آنسو بہانے کا نام، تھوڑا سا تبرک، تھوڑی سی بریانی کھانے کا نام شب برات نہیں ہے جناب۔ جب تک ہم خود کو بدلنے کے نہیں سوچیں گے، ہزاروں شب برات آئیں گے اور چلی جائیں گی۔ بتائیں کس شب برات میں ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد بدل جائیں گے؟ اقبال نے ایسی تو نہیں کہا کہ خدا ابھی اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا نہ ہو جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال، کہ گزشتہ جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام لوگوں کی امتوں کے ظالموں کو جمع کیا جائے اور ایک پلڑے میں حجاج کو ڈال دیا جائے، حجاج والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس امت کا سب سے ظالم بندہ گزرا ہے، 70,000 بندے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، 90,000 بندوں کو اپنے آرڈر سے قتل کروایا ہے۔ اتنا ظالم شخص، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم عمر جیسے کیوں نہیں بن جاتے؟ حضرت عمر فاروق کا دور پایا تھا، بچپنا تھا، کہ تم نے تو عمر کا دور دیکھا، عمر جیسے کیوں نہیں بن جاتے؟ کہا مجھے عمر جیسے بننے کا کہہ رہے ہو، تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاؤں گا۔ تم بھی تو نہیں بدل رہے، حجاج کیوں بدل جائے؟ ہم کب بدلے؟ حضور نے توبۃ النصوحہ کیا بتائی ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ مت توبۃ النصوحہ، یہ توبۃ النصوحہ کس شے کا نام ہے؟ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما جو گناہ بندے سے سرزد ہو، اس پر نادم ہو، شرمسار ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے اور گناہوں سے نکلنے کے بعد اس کا گناہوں کی طرف پلٹنا اس طرح مشکل ہو جس طرح بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے توبۃ النصوحہ۔ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ ہے ڈیفینیشن حضور نے جو فرمائی ہے توبۃ النصوحہ۔ جب چھوڑ دیا سود پھر واپس نہ پلٹے، جب چھوڑ دی بے ایمانی تو پھر واپس نہ پلٹے، جب چھوڑ دیا مکر تو پھر واپس نہ پلٹے، جب اللہ سے وعدہ کر لیا اب آنکھیں گندی نہیں ہوں گی تو پھر واپس پلٹ کر نہ جائیں، جب اللہ سے وعدہ کر لیا مولا اب یہ بے حیائی والی باتیں نہیں سنیں گے تو اب واپس پلٹ کر نہ جائیں۔ یہ ہے توبۃ النصوحہ، کہ بندے کے وجود سے اثر ظاہر ہو کہ ہاں یہ توبہ کر کے آیا۔ مفہوم حدیث بتا رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بے ایمانیاں کرتے ہیں، 2 نمبر مال بیچتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے ہم نے، لیکن کوئی بندہ ہماری دکان سے سامان لیتا وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ امام نووی فرماتے ہیں سچی توبہ وہ ہے جس میں 3 چیزیں جمع ہوں۔ دیکھیں اس توبہ میں یہ 3 چیزیں ہیں کہ نہیں؟ نہیں تو پھر وہ توبہ نہیں۔ سچی توبہ وہ ہے کہ جس کے اندر گناہوں کا ترک کر دینے کا ارادہ ہو۔ یہ نہیں کہ صبح اٹھتے وہی 2 نمبر ہی ہو رہی ہو، یہ نہیں آج تو آنسو بالی کی صبح وہی ملاوٹ ہو رہی ہے آٹے کے اندر، چینی کے اندر، صبح وہی جناب دودھ کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، نہیں۔ نمبر 2، جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ تیسرا فرمایا پختہ عزم کر لے کہ اب جو چھوڑ کر گناہ آیا ہے واپس پلٹ کر نہیں جائے گا۔ توبہ میں ندامت نہیں، توبہ میں شرمندگی نہیں، اور توبہ میں یہ ارادہ ہی نہیں کہ چھوڑوں گا، پھر وہ توبہ نہیں ہے۔ اور مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس توبہ میں 6 چیزیں جمع ہو گئی وہ توبہ ہے۔ توبہ تابہ سے ہے،
تابا بمانا رجوع کرنا، جس کام سے اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا وہ تمام مذموم امور کو چھوڑ دینا اور اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ امور کی طرف پلٹ آنا اور شریعت کے محمود عمل کو اختیار کر لینا، یہ توبہ ہے۔ صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دینے کا نام توبہ ہے۔ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت ہو، جو فرض ادا نہیں کیے ان کی قضا ہو، کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹا دے۔ مولا علی فرما رہے ہیں اگر توبہ کے اندر چوتھی چیز درج کرنی ہے تو وہ یہ کہ جس سے تو لڑا ہے اس سے توبہ کر، یہ ہے توبہ۔ پانچویں چیز پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ چھٹی چیز جس طرح تو نے پہلے اپنے نفس کو، فربا سمجھتے ہیں موٹا، جس طرح تو نے پہلے رب کی نافرمانیوں میں اپنے نفس کو صحت مند کر لیا، اب اسی طرح رب کی اطاعت میں اپنی جان کو گلا دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب بندہ توبۃ نصوحا کر لے گا تو ان قریب اللہ اس کے سارے گناہ اس سے مٹا دے گا۔ امام راغب اصفہانی فرماتے التغفیر سترہ وتغیتہ حتی یسیر بمنزلۃ ما لم یعمل، فرمایا گناہوں کو یوں ڈھانپ دیا جاتا ہے، آنن فانن بندے کے گناہوں کو یوں مٹا دیا جاتا ہے جب بندہ توبۃ نصوحا کر لے، جس جگہ اس نے گناہ کیا ہے اللہ اس جگہ سے گناہ کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، اللہ فرشتوں کی یادداشت سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتا ہے جب بندہ توبۃ نصوحا کر